خداوند کی مرضی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا 9واں باب 13ویں سے 18ویں آیات۔ کون سا انسان خدا کی مشورت کو جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے؟ فانی انسان کے خیالات لرزاں ہیں اور ہماری مصلحتیں غیر یقینی ہیں، اس لیے کہ فاسد جسم روح پر گراں ہے اور خاکی انسان تفکر کی عقل کو دباتا ہے، اور ہم محنت سے زمینی چیزوں کا قیاس کرتے ہیں اور کوشش سے اپنے سامنے کی باتوں کو سمجھتے ہیں، مگر جو کچھ آسمان میں ہے اس کی بابت ہمیں کون اطلاع دے گا اور کون تیری مشورت کو جانے گا اگر تو حکمت نہ دے اور اپنی قدوس روح بلندیوں سے نہ بھیجے۔ اسی طرح زمین کے باشندوں کی راہیں درست کی گئیں اور آدمیوں نے سیکھ لیا کہ تجھے کیا مقبول ہے، اور انہوں نے حکمت ہی کے ذریعے سے نجات پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری نگاہ میں 1000 برس کل کے گزرے ہوئے دن کے مانند ہیں یا رات کے ایک پہر کی طرح ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو انسانوں کو غرقاب کرتا ہے، وہ گویا فجر کی گھاس بن جاتے ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور سبز ہوتی ہے اور شام کو مرجھاتی اور سوکھ جاتی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ ہمیں سکھا کہ کس طرح اپنے دن گن لیں تاکہ باطنی حکمت حاصل کریں۔ اے خداوند، ترس کھا، کیا تیرا غضب ہمیشہ تک رہے گا؟ اپنے بندوں پر رحم فرما۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ ہمیں صبح کے وقت اپنی رحمت سے آسودہ کر تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں شادمانی کریں اور خوش ہوں۔ خداوند ہمارے خدا کی شفقت ہم پر ہو اور ہمارے ہاتھ کا کام ہمارے لیے کامیاب ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ پھر قبول کر، غلام کی طرح نہیں بلکہ بھائی کی طرح۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فیلیمون کے نام، اس کا 9 باب 10ویں آیت پھر 12ویں سے 17ویں آیات تک۔ اے پیارے ہم خدمت، میں پولس لکھ رہا ہوں، جو اب ضعیف بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہوں، اپنے اس فرزند کی بابت جو قید کی حالت میں مجھے حاصل ہوا، یعنی اونیسمس کی بابت عرض کرتا ہوں، میں اسے اپنا جگر جان کر تیرے پاس واپس بھیجتا ہوں۔ میں چاہتا تو تھا کہ اسے اپنے ہی پاس رکھوں تاکہ تیری طرف سے انجیل کی زنجیروں میں میری خدمت کرے، مگر تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا، تاکہ تیرا نیک کام مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔ وہ شاید تجھ سے اسی لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا رہا کہ تو ہمیشہ کے واسطے اسے پھر حاصل کرے۔ اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بڑھ کر ایسے بھائی کی طرح جو خصوصاً مجھے اور کتنی ہی زیادہ تجھے عزیز ہے، جسم کی راہ سے بھی اور خداوند میں بھی۔ بس اگر تو مجھے رفیق جانتا ہے تو اس کو ایسے قبول کر جیسے مجھ کو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔